إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خص بالفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة، يا رب وارض عن الصلاة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب اغفر لكل مذنب، يا رب لا تعقر رجانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا سميع دعانا، يا رب بلغنا نزولا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب تغشانا بنوره، يا رب حفظنا وأمانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا رب وزكينا جنانك، يا رب يا رب جئنا من عذابك. يا رب يا رب صل على محمد، يا رب يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا رب وارزقنا الشهادة، يا رب يا رب حيطنا بسعادة. يا رب يا رب صل على محمد، يا رب يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا رب واثني كل مصلي، يا رب يا رب واثني كل موجي. يا رب يا رب صل على محمد، يا رب يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا رب نختم بالمشافع، يا رب يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا رب صل على محمد، يا رب يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عاطفتي جيرة العالمين يوم الإحسان والحزن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج وبآية القرآن عمو فابتعد بنا أخا الوهني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج نعرف البطحاء تعرفنا والصفا والبيت يلفنا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج ولنا المعنى خيف منا فعل من هذا وكن وكني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج ولنا الخير الأنم أبو علي المرتضى حسن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج وإلى السبطين تنتسب نسبا فيه من نخني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج بعده خلقوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار والزمن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحفين وعلي ذي العلا اليقين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج أهل البيت المصطفى طهوري هم آمنوا
الأرض فالذاكرين شبه بالأنجم زهوري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني ودرجي سفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني ودرجي ربي فانفعنا ببركتي واهدنا الحسنى بحرمتي ربي فانفعنا ببركتي واهدنا الحسنى بحرمتي ربي فانفعنا يا الله يا ربي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافات من الفتن يا رسول الله سلام عليك الله يا ربي عاشني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشني ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكب النجائب هذا حديث باسم الحبائب فهز الشكر أعطى الركائب
صلاة الله ما لا أبقاكي على أحمد خير ما راكب النجائي ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب صلاة الله ما لا أبقاكي على أحمد خير ما راكب النجائي ومالت للهما طربا وحنات إلى تلك المعاحم والملاعب فتح جنب زمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي حديب صلاة الله ما لاحت دعواتي على مدخل ما ركب النجائي صلاة الله ما لاحت كواكب على مدخل ما راكب النجائي فاهم رحمة هامت وإلا فإنك في طريق الحب الكاذب أما هذا العقيق بدا هذه في باب الحي لا حات والمضارب صلاة الله ما لاحت دعواتي على مدخل ما ركب النجائي صلاة الله ما لاحت كواكب على مدخل ما راكب النجائي وتلك الخطة الغدراء فيها نبي النور يجلو الغياهب وقد سحى الرضا ودنا تلاقي وقد الهنا من كل جانب وقد جاء الهنا من كل جانب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما راكب النجائب فقل لنفسي دونك والتمني فما دون الحبيب اليوم حاجب تمال بالحبيب بكل قصد فقد أصل الهنا وضد غائب فقد أصل الهنا وضد غائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما راكب
راكب النجاء صلاة الله ما دامت كواكب على أحمد خير ما راكب النجاء نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجو الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكب النجائب فلو أن سعينا كل يوم على الأحداك لا فوق النجائب صلاة الله ما لا كواكب على أحمد أحمد خير من ركب النجائب ولو أن عملنا كل حين لأحمد أحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لا تكاكب على أحمد على أحمد خير من ركب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب تعم الهنا والأصحاب طرا جميعهم وعطرته الأطايب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليك الله ويا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى
عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال فمحوت بالأنوار كل ضلال صلى عليك الله يا جناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن وبك استنار الكون يعلم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكماله وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خاصهم رب العلا بكماله صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمك ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم على بدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله كن شفيعا يا أبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم
الحشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوضاء وجب الشكر علينا هذا لله ربنا صل على من هل بخير البقاء واصبر الستر علينا يا مجيبا كل داء يا مجيبا كل داء طلع البدر علينا في ثنيات الغداء وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسبرا دون كتاب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله على عشق الجمال طبع الله طباع ولبسنا ثوب عز بعد الفكر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ورضانا ثاني والين ورضانا ثاني والين قبل أيام الرضاعي مرحبا يا نور عيني مرحبا يا دل حسيني مرحبا مرحبا ورضانا ثاني واصلين ورضانا ثاني واصلين دائما كل داعي مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا
الحسيني مرحبا مرحبا ربي مرحمنا جميعا في جميع الصالحات مرحبا في جميع الصالحات مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا يا ذا الحسيني مرحبا يا ذا الحسيني مرحبا ربي مرحمنا جميعا وهو عنا السيئات مرحبا وهو عنا السيئات مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين يا الله من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في كسورها فإنه أول من يدخلها ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معناهم القضاء وعن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور يا رب ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وإنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اقنا شر الظالمين اللهم اقنا شر الظالمين اللهم اقنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا
اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين عمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya maulana ya mujib ya hadirullah ya ghaib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu dah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan pujian puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita perserahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya sejak dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan ajaran yang disampaikan oleh beliau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami dari yang mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada yang mengisi acara penceramahnya dan juga kepada qari untuk membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Juga kami banyak mengucapkan terima kasih kepada rombongan Maulid Habsyi yang gabungan dari mana-mana. Alhamdulillah. Nah, yang mulia para penceramah dan qari yang dari Amuntai, nah, yang mulia para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, seluruh undangan, termasuk para santri yang hadir di sini, adik-adik sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Nah, untuk menghemat waktu, juga kami banyak mengucapkan kepada terima kasih kepada ibu-ibu yang membantu untuk konsumsi, insya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Jazakumullah bi khairan katsira. Nah, untuk menghemat waktu, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran untuk pembukaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Nah, untuk menambah berkahnya lagi, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Aulia yang datang dari Amuntai, dan beliau adalah anak camat Babirik. Nah, sebelum dan sesudahnya banyak kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب
Inna Allah kana ghafuran rahima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada saudara kita tadi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di muka kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepadanya khususnya dan kepada kita yang mendengar pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama tentang sirah Rasulullah SAW dan nasihat agama. Untuk ini kita persilahkan atau kita mintakan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Guru Haji Ahmad Fauzi, waktu dan tempat kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujud bi maulidi sayyidil anam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min kurubil izam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzus syafa'atil uzma yaumaz ziham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina sabaquna bil imani wal islam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusalli wa yusallim alayya illa raddallahu ruhi hatta rudda alaihi salam. Rawahu Abu Daud. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan berkat kita hadir di tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab ujar Imam Suyuti rahimahullah, ma min masjidin aw baitin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal makan wa sallat alaihimul malaikah wa ammahumullahu ta'ala birrahma war ridwan. Kata Imam Suyuti, tiadalah sebuah masjid atau rumah atau tempat apapun dibacakan di dalamnya maulidur rasul melainkan tempat itu dipenuhi oleh para malaikat. Bahkan kata beliau, malaikat yang hadir itu memintakan ampun. Nah, makanya kita mudah-mudahan dosa kita diampuni sabarataan. Bahkan kata beliau, orang yang hadir disangui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita berterima kasih kepada panitia yang mengundang kita sabarataan. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak oleh Abdullah. Tapi Abah Sidin meninggal sewaktu Nabi dalam usia 2 bulan dalam kandungan Mama Sidin Aminah. Nah, lahirnya Nabi kita subuh Senin 12 Rabiul Awal. Nah, makanya ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mencatat ada 5 peristiwa yang terjadi di hari Senin. Yang pertama, kata Abdullah bin Abbas, ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnin,
lahirnya Nabi kita, kata beliau tuh pas hari Senin. Nah, makanya alhamdulillah kami di negara dengarnya pasar Senin nguru sampean di Sungai Luang ada pasar Senin. Nah itu tabarukan lawan hari lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Danau Panggang ada juga. Yang kedua, nah lahirnya Nabi dahulu di rumah Qaisidin Abdul Muthalib. Namun sampeyan ke Makkah, nang biasa di Makkah, itu ada di samping Masjidil Haram ada maktabah. Nah, maktabah itu kan bahasa kita perpustakaan. Nah, itu asalnya rumah Sayyidina Abdul Nabi Abdul Muthalib, di situ dilahirkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, hari Senin itu apa kata beliau? Wastumbi'a yaumal isnain. Rasulullah diangkat menjadi nabi sewaktu umur 40 tahun pas juga hari Senin. Yang ketiga, kata beliau, wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal isnain. Rasulullah keluar berhijrah dari Makkah menuju kota Madinah sama kejadiannya hari Senin. Jadi sudah 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah makanya sahabat itu ada ngarannya golongan muhajirin, ada golongan ansar. Jadi ada dua. Cuma ada dulu sahabat Sayyidina Huzaifah al-Yamani. Beliau bertanya lan Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun ini masuk golongan mana? Muhajirin kah, ansar kah? Nah, dikatakan muhajirin, memang Sidin juga berhijrah, cuma berhijrahnya Sidin itu sebelum hijrahnya Nabi dengan para sahabat. Nah, jadi memang ada beberapa orang nang dahulu ke kota Madinah. Jadi Rasulullah ikam Huzaifah masuk ke dua-duanya. Nah, ini nang alih biasanya kan sahabat itu ada muhajirin ansar, ada ikam Nabi Huzaifah masuk, muhajirin masuk, golongan ansar juga masuk. Ini sahabat-sahabat Nabi. Nah, makanya sahabat Nabi itu apa? Tauladan mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita walaupun ada pernah artinya berjumpa dengan Nabi, cuma orang-orang seperti kita ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, warufi al-hajar yaumal isnain. Diangkatnya, diletakkannya Hajarul Aswad. Dulu pernah di Makkah banjir. Nah, banjir sampai Hajarul Aswad itu pindah, pacul dari tempatnya. Nah, cuma bijaknya Nabi. Jadi orang Arab bermusyawarah siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat aslinya. Lalu ada yang mengusulkan, ujar Sidin, siapa yang paling dahulu masuk Masjidil Haram subuh ini, maka beliaulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Nah, jadi masing-masing imbah tengah malam beda dahuluan. Nah, ada kita rajin beda dahuluan menjatuhin malam. Ada ini orang beda dahuluan masuk ke masjid. Namanya orang sambeh yang di Masjidil Haram itu aja Nabi 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di masjid lain. Nah, cuma ini alhamdulillah mulai tanggal 1 ini setelah sudah dibuka umrah. Nah, sudah dibuka umrah. Cuma umrah tahun ini kada kayak umrah dahulu-dahulu. Umrah tahun ini ujar pemerintah, pertama biayanya naik pada biasanya. Sebab kan di pesawat itu berjarak. Nang kedua, dalam 14 hari, makanya orang 14 hari atau nang berasa bulan itu dapat diizinkan berumrah hanya sekali. Nah, jadi sampean banyak di Makkah 10 hari sekali haji dapat jatah. Nah, ada kayak dahulu. Nah, cuma mudah-mudahan artinya wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang kasihan sekaliannya. Nah, nang 14 hari diberi jatah sekali. Nah, itu akhirnya apa? Ternyata orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram adalah Rasulullah. Nah, cuma Nabi kada sombong. Jadi Rasulullah walaupun ulun je Nabi tak dahulu masuk ke Masjidil Haram. Cuma Rasulullah aku minta. Akhirnya apa? Nabi maurak surban Sidin. Nah, jadi Hajar Aswad tadi diendak di atas surban. Lalu Nabi meminta kepala suku. Nah, jadi kita tenang suku apa nang di Arab, Quraisy, Khazraj, Aus, untuk mengangkat surban tadi. Sudah terangkat dari tanah, langsung diambil Rasulullah, diletakkan Rasulullah ke tempat asalnya. Makanya ujar Sayyidina Umar, seandainya aku kada melihat Rasulullah mencium kamu Hajar Aswad, maka Sidin aku kada mencium. Nah, makanya orang berhaji berumrah bila ada kesempatan tuh sunat mencium mengikut daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Yang terakhir kata Abdullah bin Abbas, wa tuwfiya yaumal isnain. Rasulullah selain lahirnya hari Senin, wafatnya pun hari Senin. Bahkan sama, lahir 12 Rabiul Awal, wafatnya pun sama tanggal 12 Rabiul Awal. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara orang yang sangat berjasa kepada Rasulullah yaitu seorang perempuan yang bernama Halimah. Nah, sebab dulu orang Arab itu biasanya menyusuakan anaknya kepada orang-orang yang di kampung. Jadi waktu itu Halimah lawan nang laki berangkat dari Bani Sa'ad. Nah, makanya disebut Halimatus Sa'diyah. Nah, bahkan kendaraan sidin bahari himar. Nah, himar itu kan tak genal pada kambing, tak halus pada kuda. Nah, bahkan himarnya Halimah lawan nang laki ini paling lambat. Jadi sampai ke Makkah itu pauncitan. Orang sudah dapat nih anak susuan. Ada Halimah lawan nang laki hanyar sampai ke kota Makkah. Jadi ujar nang laki, wahai orang Makkah, ada lagi nang kakanak nang pacangan disusuakan. Jadi ujar orang Arab, ada nih seekong lagi, cuma anaknya yatim. Ayo jenang lakinya Halimah ada bapak. Nah, lalu diparaki. Nah, dilihat oleh nang Halimah lawan nang laki, langsung Rasulullah nang ketika itu mata sidin, membuka mata sidin. Bahkan ujar Halimah, ketika Nabi membuka mata sidin yang masih bayi tadi, cahaya keluar langsung daripada mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar nang laki, mudah-mudahan berkat kita menggaduh si yatim. Arti yatim itu kan man mata abuh wa wadunal buluk, orang nang ditinggal mati oleh abahnya, kemudian orangnya itu belum balik. Amun kayak di gini karena yatim tuh ngarannya. Rajin ada bila hari Asyura orang memuliakan anak yatim. Nah, cuma bila menjapai kepada anak yatim itu diberi duit. Ya ada menjapai haji langsung gisang diberi duit kada. Itu orang nang menyantuni anak yatim ya Rasulullah, ana waqafilul yatim fil jannati hakada. Aku janabi lawan orang lawan nang sayang lawan anak yatim itu di dalam surga beparakan. Sampai Nabi mengisyaratkan antara dekatnya jari telunjuk lawan jari tengah. Nah, jadi sebelum bulik lalu Halimah lawan nang laki membawa Nabi berkeliling Ka'bah. Nah, kayak kita rajin bila anak meninggalkan Makkah disuruh tawaf wada. Memang dulu kan belum ada lagi istilah tawaf sebab Nabi belum diangkat jadi rasul. Waktu dibawa ke higa Baitullah itu jar Halimah patung-patung yang ada di higa itu rabahan. Nah, padahal kan ada angin rabah surangan. Lalu sesudah dibawa keliling tawaf lalu dibawa ini hendak dicium makan ke Hajarul Aswad. Lalu diparakakan Nabi, ini masih bayi, pacangan dicium makan. Ternyata ujar Halimah, anehnya Hajar Aswad yang menempel di Ka'bah tadi turun surangan, bahkan langsung Hajar Aswad tadi menempelkan nih ke pipi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tahajud Halimah, ini benda mati bisa berjalan, namun hantu orang lami. Ini beto. Makanya Rasulullah itu rancak melihat nang aneh-aneh. Dulu Rasulullah waktu berjalan itu melihat beto menangis. Ulun tadi mulai hamayong sampai sini kan benar beto menangis. Jadi Nabi berparak, ya Nabi napa beto menangis. Ujar beto, wahai Rasulullah, nang ayat nang hanyar sampian tarima nang ku ampusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Artinya bahasa kita, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan beto. Jadi je beto aku kakinan pacangan penghuni neraka. Kade je Nabi. Nah, ini beto aja sih takutan kalau pina diendak di neraka. Yang dimaksud dengan beto di situ je Rasulullah adalah beto berhala nang disembah oleh orang-orang kafir. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Halimah takajud nih melihat beto mencium Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu bulikan. Nah, dengan darahnya tetap himar tadi. Cuma anehnya Halimah, himar nang asalnya waktu tulak tuh paling lambat. Ini palajunya.
sampai nang kawan begiau Halimah begemat kalau pinata kimai. Nah tapi alhamdulillah bahkan ajar Halimah setiap kami itu nah waktu membawa Nabi meliwati pohon Jasidin mengucapkan assalamu alayka ya khairal mursalin. Nah, sampai pohon mengucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu di Makkah itu Halimah sampai setahun pernah ada turun hujan. Namun kita ini apalagi yang hanya bilang hampir sebentar hujan. Namun di Hadramut memang jarang juga hujan. Nah, jarang setahun itu paling sekali 2 kali. Jadi karena kemarau panjang, dulu kan belum ada istilah sembeh yang minta hujan sama yang istisqa. Akhirnya kenapa Halimah kepikiran? Ujar Halimah abahnya coba pang kita jaka biasa kita tuh kan betawasul. Nah mudah-mudahan berkat si anak ini nah mudah-mudahan Allah menurunkan hujan. Jangan laki iya Nabi dibawa ke halaman, nah, ke halaman rumah lalu berdoa Halimah tadi Allahumma bihurmati hadal maulud alaik illa ma saqaitanal gais ya Rabbana ya ma'bud. Artinya jaka biasa kita ya Allah dengan berkat si kakak nih ya Allah turunkan kami hujan. Imbah Halimah tuntung berdua itu benar ya doanya. Ternyata jar Halimah langsung cuaca berubah, langsung mendung, bahkan langsung hujan singlah betan. Oh Halimah ini berkat daripada si kakak anak kayak guru sekompol dulu. Nah guru sekompol dulu kan pernah di Matapura jadi di sini di Karaton. Lawas ada sing hujanan. Akhirnya orang kampung minta doa, guru anyat guru turun dari rumah Sidin. Apa nanti gawe turun ke halaman Sidin mengguyang gedang pisang. Gedang pisang bener ya diguyang Sidin, hujan sing labetan. Namanya sampean kita bila pindah lawas kada hujan di Sungai Luang nih kayak di gini sampean guyang-guyang kina. Itu ada istilah karamat. Nah kita percaya dengan karamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi Rasulullah umur 53, nah Sidin kawin umur 40. Nah umur 53, lalu umur kawin umur 25, umur 40 diangkat menjadi Rasul. 13 tahun berdakwah di Makkah. Nah jadi Nabi ini berdakwah Sidin kadenang kaya nang kita weh ini. Sidin berdakwah sampai ditawaki orang. Tapi Nabi kada sangit nih sabarnya Rasulullah, kada pernah sangit, sabar Sidin. Bahkan Sidin mendoakan di Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sudah 13 tahun berdakwah di Makkah, lalu Rasulullah diperintahkan berhijrah. Nah makanya umur 53 Nabi berhijrah ke kota Madinah, lalu berdakwah di kota Madinah. Nah makanya dakwah Nabi cepat. Nah sebab apa? Nabi Sidin berdakwah dengan harta, kemudian dengan tingkah laku Sidin. Jadi orang kafir tuh kadang tertarik dengan agama Islam melihat daripada akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya semua mukjizat para nabi itu diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi itu biasanya mengeluarkan mukjizat bila perlu. Bahkan dulu ada anaknya Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Nah, abahnya kafir. Nah, di sini anaknya dapat petunjuk. Jadi Ikrimah waktu tatamu Nabi, hai Muhammad, apa aja Nabi Ikrimah? Amun sampian bujur Nabi. Coba pangge Ikrimah, betu nang di subarang betang benyu tuh nah. Suruh manyubarang kasini. Janabi bejanji Ikrimah boleh betunya manyubarang datang ke hadapan sambian ulun baca syahadat. Nah, akhirnya Nabi malam bayakan tangan. Nah, imbe dilambayakan tangan oleh Nabi batu nang di seberang betang benyo keluar dari tanah bahkan manyubarang kayak itik rajin timbul lah. Coba batu sambian tawak ke benyo tinggal mal ini bakunyong sampai ke hadapan Nabi. Nah Nabi kayak apa Ikrimah? Ujar Ikrimah suruh berpaling lagi sekali. Nah, berpaling batu tadi sampai ke tempat asalnya. Alhamdulillah Ikrimah masuk Islam melihat daripada mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada sabaratan kayak abahnya itu rancak melihat mukjizat Nabi tapi kada mau beriman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi umur 63 tepatnya hari Senin Rasulullah pun nah jadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antara yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Qurtubi dalam tafsir beliau. Ujar Imam Qurtubi an-najatu fi salasin. Kunci kita supaya selamat itu kata beliau ada 3. Nah, kita anak selamat di dunia kata di akhirat itu 3 kata beliau kuncinya. Nah, jangan nanya ada nang hanyar tadi orang bejual kunci surga. Nah, sampai ke Sungai Luang. Nah, ada larang kada 5 jutaan.
Nah, jadi kita bila meninggal dibuat kita bala. Jadi kita datang karena kira marah buka, tak tinggalkan kuncinya. Nah, ini ada aja Tuan Guru nombe jual kunci surga. Nah, itu padahal kata bujur, jangan diumpatinya. Baru kadang banyak Tuan Guru nombe carian duit, lalu akali orang kampung. Jadi supaya kita selamat, ujar Imam Qurtubi, ada 3 kuncinya. Pertama, jasidin aklul halal. Perhatiakan jasidin makanan nang masuk ke parut kita sesuatu nang halal. Arti halal itu kita nang dibulihakan dalam agama, kemudian cara kita mendapatnya tuh nang dibulihakan pulang dalam agama. Kayak pisang, hukumnya halal aja, cuma mun pisang orang umpamanya diambil, walaupun ibaratnya tuh harganya berapa bisa bikin 1000, tapi lain ampun kita, berarti kita memakan nang haram. Bila orang memakan nang haram tuh jangan bikin anggota badannya kulir. Nah, kulir kina orang maulidannya kulir datang, itu kemungkinan diantaranya sebab makanan yang masuk ke parut kita sesuatu nang haram. Nah, makanya dulu kayak Habib Abu Bakar Al-Attas, nah, dulu waktu kami sekolah di Matapura, jadi katuji bila sembah yang di muka sakumpul. Kenapa? Sebab Habib Abu Bakar tuh bila imbah beda sidin menjamu orang nang sembahyangan. Nah, ngalih mencari nang ini sidin Habib pemurah pulang. Jadi dulu pernah Habib Abu Bakar didatangi preman. Nah, cuma sidin bahlak, ada nang kayak orang biasa bemamah kan ibu. Sidin nggak ada. Jadi dia preman tadi, Beb, apa aja Abu Bakar? Minta nomor buntut. Lawan Habib. Aja Habib. Cuma aja Habib kina bila ikam kana jasidin bawa duitnya ke rumah aku sini, kita halalakan dulu. Dintuk aja nang preman tadi bisa dihalalakan. Ini aja. Lalu diberi berapa angka oleh Habib Abu Bakar. Oh, ini sidin di Jakarta. Diberi angka. Nangaran memberi Habib bawa ke pasar ditimbak dasar bujur. Nah, beri itu kan jaka mamanya menimbak 100.000 banyak sakarong membawa duit. Jadi kesusukan langsung ke rumah Habib Bakar, Bib, alhamdulillah ulun kana bibai. Ya Bib, mana nanti duitnya aja sidin kita halalakan dulu. Kayak apa aja nang preman tadi, Bib? Nah, kita tabuk dulu jasidin luang. Kita patak dalam tanah. Kina bila sudah imbah patak, kina kita sembahyangan di masjid. Imbah turunan hanyar kita tabuk. Bila kalau duitnya tadi bujur halal, jasidin duitnya tadi masih utuh, ada bobah apa-apa, jabiriman. Ya menabuk tanah berdua, Bib. Menabuk duit apa nih pegasan menanam duit sakarong, tuntong manabuk orang bang aja Habib kita sembahyangan. Nah, mau sembahyang beriman tadi, nah, dibawa oleh Habib sembahyangan, tuntong sembahyang gelisah sudah beriman tadi, bacangan mendapat duit nang halal sakarong tadi, aja Habib ditabok pulang biasa. Nah, sampai tadi ternyata karungnya tadi hangit, duitnya nang sakarong tadi jadi habuk berataan. Nah, aja Habib berarti tuh hai duit nang ikam debat nih kada halal, jakanya halalnya kada hangit. Apa waktu itu juga si beriman tadi menangis bertaubat di hadapan Habib Abu Bakar Al-Attas. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang kedua ujar Imam Qurtubi, selain kita memperhatikan makanan yang halal, ada ul faraid, kunci keselamatan jisidin kerjakan segala kewajiban. Baik kewajiban kita lawan Allah Ta'ala, nah kayak sembahyang itu kewajiban kita, atau kewajiban kita nang sudah bakal warga menafkahi anak bini itu kewajiban. Babinian juga ada kewajibannya, taat lawan laki. Nah, bila suruh laki sembahyang, cepat sembahyang. Ini kunci babinan masuk surga itu kadang alih bila jaga sembahyang, taat lawan laki. Itu jar Rasulullah kita masuk surga lewat pintu mana aja gampang. Kalau bang jasambian aku bila anak masuk surga tuh ngapa syaratnya? Bisi galang kalau 5 kilo kada. Orang kunci surga babinan tuh paling gampang, yang penting perintah Allah dikerjakan, kemudian taat lawan laki. Bahkan di zaman Rasulullah ada seorang suami waktu hendak tulak babasana nang bini umanya ngapain nang bini, artinya ikam jangan jauh-jauh, artinya jangan kemana-mana. Ini nah artinya beres ya kebaca kita tuh nah iwak langkap aja sudah inggih jenang bini. Ternyata datang, nah, sesudah nang laki berangkat datang utusan. Nah ujar utusan anu luhaina abeh ikam gering. Jadi amun kawa ikam artinya datangi abeh ikam. Nah cuma jarak antara rumah abehnya lawan rumah nang si perempuan tadi jauh. Jadi ujar si perempuan tadi aku kadua nih. Nah sebab dulu dipasani nang laki artinya jangan jauh-jauh meninggalkan rumah. Dulu kan kada kayak kita wah ini nang bahagian. Nah akhirnya boleh utusan tadi madakan lawan nang keluarga. Sampai nang kuitan tadi meninggal datang pulang utusan tadi mahabari. Tetap si perempuan
perempuan ini meninggalkan rumah. Nah, akhirnya berkirim salam aja, mohon maaf nih nak kadua ini karena dipasani oleh nang laki. Nah, akhirnya sudah nang berapa hari sesudah nang abahnya meninggal datang nang laki. Lalu nang bini berkisah abahnya apa aja nang bini janang laki. Abah mulai gering sampai sidin meninggal itu orang datang aja mahabari. Cuma ulun kadua ini meninggalkan rumah jauh-jauh ujar pasampian yang tinggalkan. Salahkah ulun ini tolong takuni Nabi. Nang laki pun takutan kalau pina berdosa gara-gara manangati bini tadi, artinya jangan meninggalkan rumah jauh-jauh. Akhirnya datang kepada Rasulullah lalu berkisah ujar Nabi ikam kade salah, bahkan berkat taatnya bini ikam ya Rasulullah lawan ikam abahnya nang meninggal tadi mendapat rahmat di dalam kubur. Mudah-mudahan kita yang sudah meninggal mendapat rahmat dalam kubur. Jadi laksanakan segala kewajiban, kan kada hanya kita sesama manusia, kita nang sampian begaduhan hayam tuh wajib juga. Jangan aur saruan hayam belum kurungan kada diumpan. Itu kan dulu ada di zaman Nabi seorang perempuan mangurung kucing. Nah, mangurung kucing diberi makan kada, diminum kada sampai kucing tadi meninggal. Ujar Nabi perempuan itu sudah diajab di dalam kubur. Kenapa? Nina mangurung. Nah, diberi makan kada diumpani kah? Ada makanya sampai namun sambehyang di Masjid Paharangan hari raya. Nah, itu belain pada nang masjid-masjid kita. Kita kan biasanya bila Idul Adha itu biasanya tasongsong. Nah, sunatnya kan besongsong sedikit sebab pacangan menyembelih korban. Kalau Idul Fitri kan disuruh belendong sedikit supaya ada nang tadu di bepitrah. Ada di sana itu biasanya rutinan jam 8. Kenapa? Sebab buhan paitikan tuh ada nang diumpani. Nah, siapa yang diumpani nang gak-gak di berumahan. Amun sidin beda hulu sambeh yang nang dalam kurungan kada diumpani bisa tahancat kina kada mau bentalo. Apa itiknya harat merajuk ada kayak manusia. Nah, itu orang nang ada bisi tanggungan. Tuh kewajiban juga. Jadi sampean bisi tanggungan baik tadi nang ada peliharaan harap juga diperhatikan. Nah, jangan sampai benuk ada kasasanta kuing tingklong ceng. Nah, itu jangan, sebab sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata beliau, kunci supaya kita selamat al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mencontoh kayak apa akhlaknya Rasulullah. Rasulullah tadi orangnya penyabar. Bahkan artinya bila ada orang bermasalah disalahkan sidin dengan artinya dengan nang lembut kada bakakarasan. Makanya dulu pernah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sidin pada suatu hari berjalan di tengah jalan ada orang Nasrani lawan Muslim berdua nih bahwalan. Nah, Nasrani itu kan biasa gitu, ini Kristen. Ujar si Nasrani, Nabi kami, Nabi Isa lebih abdal daripada Nabi Buhnikam. Ujar si Muslim kada, Nabi Muhammad lebih abdal. Jadi bahwalan cuma kada bisi dalil. Nah, mendengar nih si Abdul Qadir Jailani. Ujar si Abdul Qadir, umpat betakon sambian memadahkan Nabi Isa lebih abdal daripada Nabi kami itu ngapa alasannya? Jadi Nasrani, Nabi kami itu bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu kan Nabi Isa berapa orang mati, bahkan orang anaknya Nabi Nuh nang ribuan tahun dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Syekh Abdul Qadir, Nabi kami pun bisa juga menghidupkan orang mati. Bahkan Sidin kada usah Nabi nih, aku nih nah umat Sidin bisa juga menghidupkan. Jadi Syekh Nasrani bujuran bujuran Syekh Abdul Qadir. Nah, waktu itu pas ada kuburan. Nah, ditakoni oleh Syekh Abdul, ini kuburan siapa? Syekh Abdul Qadir. Syekh Nasrani, ini kuburan artis bahari. Nah, jadi artis mah ada mulai bahari. Jadi Syekh Abdul Qadir, aku umat betakon, Nabi sampian tuh Nabi Isa tuh Nabi lah menghidupkan orang mati ngapa bacaannya? Jadi si Nasrani Sidin tuh bila menghidupkan orang mati bersuara itu benar baca kum biiznillah, kum biasa kita kan bangun dengan izin Allah aja. Syekh Abdul Qadir lalu Sidin berparak aku kuburan tadi, lalu sudah sampai di kuburan Syekh Abdul Qadir kum biiznillah bergerak kuburan tadi. Nah, bahkan tanahnya tadi ke pinggiran langsung bangsul seorang lakinya kan kada kayak kita di sini beta bela. Nah, di Arab tuh kan kayak di sakompol. Nah, imbah tanah tabuknya di bawahnya ada pulang. Imbah keluar dari kubur langsung bernyanyi si artis tadi. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir kayak apa Nasrani? Mahaja Nasrani sampian ini luar biasa. Sampian hanya umatnya, lain nabinya. Ini umat daripada umat Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati. Sampai si Nasrani tadi pun masuk Islam di hadapan beliau. Nah,
mudah-mudahan kalau sudah panitia lah, nah, jam 3 kurang 5 sudah. Nah, mudah-mudahan berkat kita memuliakan Rasulullah SAW, kita dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Ulun minta ampun, minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita kawa mengikuti sunnah Rasul. Paling kada berniat barang dahulu. Nah, sudah berniat kita hanya melaksanakan. Nah, terakhir adalah doa. Untuk berdoa ini kita mohon dengan sangat nang tatuha di sini, yaitu Bapak Haji Abdul Muiz. Kita persilahkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا جل الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita hajatkan. Dan akhirul kalam, mudah-mudahan ada kesalahan dan kehilapan mohon dimaafkan. Dan sekali lagi banyak diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهدى
قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا